فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی یہ آیت نمبر 10 کی تلاوت و ترجمہ کیا۔ اس آیت میں خرید و فروخت کا ذکر ہے، بے کا ذکر ہے، تجارت کا ذکر ہے۔ خرید و فروخت کیسی کرنی چاہیے، تاجروں کے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے، ان سب موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے حضرت مولانا مفتی عبد المنعم فائز صاحب کو۔ مفتی صاحب، یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہے، اس کی روشنی میں یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کیسے شروع ہوئی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم عبادت کر لو، نماز پڑھ لو، تو اس کے بعد اب تمہیں فارغ نہیں بیٹھنا ہے بلکہ تجارت میں مشغول ہو جانا ہے۔ اور قرآن مجید نے جہاں پر بھی تجارت کا ذکر کیا ہے اس کو اپنا فضل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنا فضل قرار دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ تجارت اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑی ایک مقدس چیز ہے، مقدس پیشہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دنیا کی سب سے مقدس ہستی تھی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی ہونے کا انتخاب کیا نا، ہم کہتے ہیں جی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارلی ایج تھی، ابتدائی زندگی تھی، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے پیشہ منتخب فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ تجارت تھا۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی تجارت کرتے تھے، اعلان نبوت کے بعد بھی تجارت سے وابستہ رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے غزوات اور دوسرے ذرائع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نیاز کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عملی نمونہ تھے اس کا، حضور کی زندگی اس کا عملی نمونہ ہے جو ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہمیں پتہ ہے کہ تجارتی گھرانے سے تعلق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم تھے حضرت عبداللہ، جی، وہ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ 25 سال کی عمر میں جب ان کا انتقال ہوا ہے، اس وقت بھی وہ مال تجارت شام میں لے کر گئے تھے۔ شام سے واپسی پر ان کو بخار ہوا، طبیعت خراب ہوئی اور رستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، وہ بھی تاجر تھے، صحیح، وہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے وصال کے بعد ان کی کفالت میں آئے، 2 سال تک ان کی کفالت میں بھی رہے، اور وہ بھی تاجر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد ہاشم تھے وہ بھی تاجر تھے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزنس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اور اس دور کا جو بزنس فیملی کا تعلق ہوتا تھا نا، وہ آج کے دور سے تھوڑا مختلف ہوتا تھا۔ وہ اس طرح تھا کہ اس دور میں جب بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہونے لگتا تھا، 9-10 سال کی ایج کا، پھر وہ اپنے بڑے جو بھی اس کا مینٹور ہوتا یا سرپرست ہوتا، اس کے ساتھ جایا کرتا تھا دکان پہ، اس کے ساتھ تجارت میں جایا کرتا تھا۔ اس دور میں تجارت کے لیے شام اور یمن بہت عام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اپنے چچا حضرت زبیر کے ساتھ یمن جانے کا ذکر ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ حضور کے شام جانے کا ذکر ملتا۔ مشہور روایت ہے کہ 12 سال کی عمر میں، راجع طور پر یہ ہے کہ 12 سال کی عمر میں شام بھی حضور تشریف لے کر گئے۔ تو یہ بالکل چھوٹی ایج، 12 سال 9 سال، یہ کوئی ایج آج کے دور میں بھی اس کو کوئی بڑی ایج نہیں سمجھا جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک تجارتی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو جیسے بزنس کمیونٹیز میں ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سودے ہو رہے ہیں، لین دین ہو رہا ہے، حساب کتاب رکھا جا رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے،
ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ سارے تجارت سے وابستہ تھے، رشتہ دار سارے تجارت سے وابستہ تھے، قریبی لوگ سارے تجارت سے وابستہ تھے، خاندان میں تجارت ایک عام چیز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بچپن سے ہی تجارت میں لگے اور 20 سال کی عمر تک حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں تجارت کرتے رہے۔ 20 سال کی عمر تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کے والد تجارتی سامان لے کر آ رہے تھے نا شام سے، جی جی اور وہ حضرت عبد المطلب کے کیشیئر تھے، اکاؤنٹنٹ تھے۔ حضور کے جو والد تھے ان کے پاس ان کے والد یعنی حضرت عبد المطلب کا تجارتی سامان کا سارے ریکارڈ وہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضور کو یعنی وراثت جو ملی ہے وہ حضرت عبداللہ سے، وہ بھی تجارتی سامان سے ملی اور اس کو پھر آگے انویسٹ کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے کفالت میں حضرت عبد المطلب کے، وہ بھی تاجر تھے، انہوں نے جو کفالت کی یا حضور کو جو کچھ دیا نوازا وہ بھی تجارتی سامان تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی اور حضرت زبیر کی کفالت میں آئے تو وہ بھی تاجر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تجارت بھی سیکھتے رہے اور ظاہر ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ اس دور میں ملتا ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ اس روایات میں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ابتدائی عمر کے اندر بکریاں بھی چرائیں ہیں لوگوں کی۔ ما من نبی الا ورع الغنم، کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت ارعاها علی قراریط لاہل مکہ، میں چند قرات لے کر محل مکہ سے کے جو قرات ہوتے ہیں ان چند پیسوں کے عوض میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یعنی یہ بھی ایک کام ہے نا کہ دوسرے بکریاں چرا کر، یہ گویا ارلی ایج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ رہے ہیں۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی عمر سے یہ سیکھ رہے ہیں، تجارت میں آنا جانا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور ابتدا سے ہی حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے دوست بنے، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی تاجر تھے۔ صحیح، تو جو لوگ حضور کی زندگی میں آئے ہیں آپ ان کے ارد گرد دیکھیں، وہ سب کے سب تجارت سے وابستہ سے تجارت عشرہ مبشرہ میں جو حضرات شامل ہیں ان میں سے بھی اکثر تاجر ہیں۔ ہاں، صحابہ کرام میں بھی پھر اسی لیے صحابہ کرام کی جو اکثریت ہے وہ تاجر ہے۔ عشرہ مبشرہ کے اندر کم از کم 6 صحابہ کرام جو ہیں وہ براہ راست بڑے سطح کے تاجر تھے، وہ اور 7 صحابہ کرام تاجر تھے اگرچہ بڑی سطح کے نہیں تھے۔ تو صحابہ کرام میں بھی پھر یہ تجارت آ گئی، اور اسلام کا تعارف ابتدائی صدیوں میں وہ یہی تجارت بنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی ایج تک کی۔ 20 سال کے بعد یہ ہوتا تھا وہ دستور عرب کا کہ 20 سال میں نوجوان ہو جاتے ہیں لڑکے تو ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ اب اپنی بزنس خود رن کیا کرتے، اب وہ کسی کی سرپرستی میں نہیں ہوتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی ایج کے بعد انڈیپینڈنٹ تجارت جو ہے وہ شروع کر دی اور پھر اس کو آگے بڑھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب یہ آپ نے ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی اسفار کہاں کہاں ہوئے؟ ہاں، یہ پھر دیکھیں آپ اسی سے اندازہ لگائیں نا کہ جو حضرت زبیر کے ساتھ سفر ہے وہ 9 سال کی یمن کا سفر ہے، 9 سال کی عمر میں کر رہے ہیں۔ اب یمن کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے حسن آباد سے گلشن معمار چلے جائیں، یا بہت لمبا سفر، اور اس دور کے اندر اونٹوں پر سفر ہو رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کے ساتھ جا رہے ہیں، شام کا سفر کر رہے ہیں۔ شام جو یعنی اس دور میں فلسطین سے گزر کے شام جائیں گے، فلسطین، اردن، شام، یا فلسطین سے براہ راست شام چلے جائیں۔ تو یہ گویا 3 ملکوں کا سفر کر کے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ یہ اتنا لمبا طویل سفر اونٹوں کے اوپر کرنا، اور پھر وہاں سے نا بچپن سے ہی محنت اور مشقت ایک تو گھٹی میں پڑتی، دوسرا یہ کہ تجارت کا آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایک بین الاقوامی ایکسپوجر دے رہے ہیں۔ تاجروں میں سمجھے جاتا ہے نا کہ بین الاقوامی سطح کی تجارت والے کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں وہاں جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری روایت ہمارے یہاں مشہور ہے کہ حضرت خدیجہ کا سامان لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں میسرہ کے ساتھ کہاں گئے تھے؟ شام ہی گئے تھے۔ یہ دوسری روایت جو ہمارے ہاں مشہور ہے۔ تیسری روایت حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 20 سال کی عمر میں جانے کا، شام جانے کی روایت بھی موجود ہے۔
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شام گئے تھے۔ چوتھے نمبر پہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن گئے ہیں۔ یمن میں ایک تو 9 سال کی عمر میں حضرت زبیر کے ساتھ، چچا کے ساتھ گئے ہیں۔ دوسرے حضرت زبیر کے ساتھ یمن جانے کے بعد میں کم از کم 2 مرتبہ حضرت خدیجہ کا سامان لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن گئے۔ ایک دفعہ میں تو وہ اتنا سامان میں برکت ہوئی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا جو تھا نفع وہ دیا کہ آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس سے دگنے آپ مجھ سے لے لیجئے۔ تیسرے نمبر پر وفد عبد القیس جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحرین کی طرف سے وہ آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب بات کی، گفتگو کی، تو ان کے علاقوں کے احوال، علاقوں کی طرف اشارہ کیا تو ان کو حیرت ہوئی۔ اس روایت سے بھی محدثین یہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارتی اسفار کیے وہ اس طرف بھی تھا، بحرین کی طرف بھی۔ چوتھے نمبر پہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قص بن ساعدہ جو ہیں وہ ایک مشہور مبلغ تھے، واعظ ہوتے ہیں نا، جیسے لفاظی بڑی ان کی عمدہ تھی۔ ان کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا کہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک دفعہ بازار میں کھڑے ہوئے اور اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن سے تجارت میں تھے اور پھر حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر جاتے رہے اور پھر اعلان نبوت کے بعد تک تجارت سے وابستہ رہے، تو مکہ کے ارد گرد 13 بازار لگتے تھے اس دور میں۔ جیسے ہمارے ہاں اتوار بازار ہوتے ہیں نا، وہ تو ان کی فکس جگہ ہوتی ہے، لیکن یہ 13 بازار ہوتے تھے، ہر مہینے بازار جگہ بدل لیتا تھا۔ ایک شہر میں ہوتا تھا، پھر وہاں سے دوسرا۔ یہ مکہ کے ارد گرد جو پورے علاقے ہیں، ایک طرف میں یمن عمان آ گیا، دوسری طرف کویت بحرین قطر امارات آ گیا، اوپر کی طرف میں شام اور عراق آ گیا۔ تو یہ ان سارے علاقوں میں، یہ مکہ کے ارد گرد کے ان علاقوں میں یہ بازار گھومتے تھے ہر مہینے، سیزن کے اعتبار سے، موسم کی شدت ایک ہی جگہ نہیں لگتے تھے، ایک جگہ پہ نہیں لگتے، جس کو کہتے ہیں سوق المدینہ وہ الگ ہے۔ ہاں، سوق المدینہ تو الگ ہے نا، وہ تو مدینہ کا اپنا بازار جو فکس تھا، ایک جگہ پہ بازار بنا دیا، وہ بھی ہجرت مدینہ کے بعد۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بچپن سے تجارت شروع کر رہے ہیں اور 40 سال کی عمر تک اعلان نبوت تک تجارت کر رہے ہیں، تو ان 13 بازاروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ بازاروں سے متعلق روایات بھی موجود ہیں، تو اس کا امکان یعنی غالب ہے کہ حضور سارے ان بازاروں میں گئے، کیونکہ تاجر تھے نا، اور تاجر جو ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ اس بازار میں جاؤں گا، اس میں نہیں جاؤں گا، وہ ان سارے بازاروں میں لازماً گئے ہیں۔ اور گویا مکہ کے ارد گرد کے یہ جو سارے علاقے ملک اس وقت موجود ہیں، ان سب میں حضور کا آنا جانا رہا ہے۔ جیسے دبا ہو گیا، مقشر ہو گیا، اس طرح کی اس دور میں ان کے نام رکھے جاتے تھے۔ تو گویا حضور ان سارے علاقوں میں گئے ہیں، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، اور وہاں کے لوگوں سے لین دین، ان کے خیالات، ان سے گفتگو، ڈیلنگ، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ مفتی صاحب، یہ موضوع چونکہ طویل ہے، ابھی ہم نے اس پروگرام میں جو گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی زندگی کیسے شروع ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی اسفار کہاں کہاں کیے۔ ٹائم چونکہ ختم ہو گیا ہے کہ اگلے پروگرام میں ہم ناظرین اگلے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی پارٹنر کون تھے اور تجارتی اخلاقیات کیا کیا ہیں، یہ آپ ملاحظہ کیجیے گا اگلے پروگرام میں۔